چیف منسٹر اور گورنر ایک ہی فلائٹ میں آج جمعرات تھے، بدھ کے روز اسلام آباد ایک ہی فلائٹ میں گئے دونوں ایک ہی فلائٹ میں گئے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ کیا جی بی کے آئینی و مالیاتی پیکیج کے لیے گئے ہیں یا اتفاقاً دونوں کو بلایا گیا ہے یا ویسے ہی گئے ہیں۔ پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے، اس کے باوجود بجلی کی جو پیداوار ہے وہ وہیں کی وہیں ہے۔ گورنمنٹ ایٹ لیسٹ کسی سطح پر تو اپنا کام تو ظاہر کرے نا کہ ہم ان جھوپوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ نہیں، گورنمنٹ کو پڑی گیا ہے، گورنمنٹ کے چیف منسٹر کو کیا بجلی کا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ہے۔ چیف سیکرٹری کو کوئی مسئلہ ہے؟ گورنر کو کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ہے۔ وزراء کو کوئی مسئلہ ہے؟ وزیر اعظم نے صوبے کا بھی اعلان کر دیا تھا نا، کیا ہوا ہے؟ صوبہ تو کچھ سالوں کے بعد بھی بنے گا، لیکن یہ رمضان تو گزر رہا ہے۔ برکات نے بھی اعلان کر دیا نا، اعلانات ہوتے رہتے ہیں، اعلانات سیاسی، سماجی، تجارتی، صحافتی، ہر قسم کے اعلانات چلتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام حالات حاضرہ میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر۔ آج کی محفل میں، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے گلگت بلتستان میں، بالخصوص گلگت شہر میں پانی اور بجلی کی جو صورتحال ہے، اس پر آئے روز احتجاج اور جلسوں کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور گلگت بلتستان میں پانی کے لیے، بجلی کے لیے گزشتہ دنوں بھی مختلف علاقوں میں مختلف شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کی ایپیکس کمیٹی کا آج ایک اجلاس بھی ہوا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ اس پر کیا چیزیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ عبوری صوبے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر اب بھی بحث جاری ہے، اس کی کسی بھی قسم کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے، اور کسی باوثوق ذرائع نے ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی دعویٰ یا اس حوالے سے کوئی اعلان بھی نہیں کیا ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان جس طریقے سے 2 بار ان کا متوقع تھا گلگت بلتستان کا دورہ، دونوں منسوخ ہو گئے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر تجزیہ نگار ایمان شاہ صاحب۔ سر، سب سے پہلے یہ عبوری صوبے کی جو صورتحال ہے، اس پہ گورنمنٹ کی جانب سے سرد مہری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یا ان کی توجہ کم ہو گئی اس پہ؟ الیکشن سے پہلے یہ ایشو چل رہا تھا، سپٹمبر میں بہت زیادہ اس پہ بات کی گئی۔ سپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں جب آرمی چیف نے تمام جو پاکستان کی قومی سیاسی و مذہبی پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا، ایگزیکٹلی وہاں پہ یہ ایشو ڈسکس ہوا۔ اس کے بعد پرائم منسٹر 1 نومبر کو گلگت آئے، انہوں نے عبوری آئینی صوبے کی خوشخبری سنا دی، الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی جیت کے اقتدار میں آ گئے صوبائی۔ اس کے بعد پھر تواتر کے ساتھ میٹنگیں چلی اس کی چیف منسٹر کی، اور پھر فائنلی یہ ہوا کہ 5 اپریل پرائم منسٹر کا ایک دورہ جو ہے وہ شیڈول ہو گیا، وہ کنفرم تھا۔ اس کی کچھ کنفرم ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی میڈیا ٹیمیں بھی پہنچی تھی، اس کے ذاتی جو سٹاف ہوتا ہے وہ پہلے ایک دن پہلے پہنچ جاتا، وہ سارے پہنچ گئے۔ پھر اگلے دن موسم کی خرابی، وہ منسوخ ہوا۔ پھر 12 اپریل کی ڈیٹ پڑ گئی، 12 اپریل کو پوری قومی میڈیا پہ 12 اپریل کی ڈیٹ کے حوالے سے پھر 2 کھرب 75 ارب کے پیکیج، مالیاتی پیکیج کی بات کی گئی۔ اور اس کے بعد پھر یہ شاید مطلب بہت زیادہ اس پہ بھی بات ہو گئی، گلگت بلتستان اسمبلی سے قرارداد جو منظور کی گئی، اس کے بعد کی یہ اپریل کے ہفتے میں ہی پاکستان کی قومی اسمبلی میں بل ٹیبل ہوگا۔ اپریل اسی مہینے میں، اپریل میں اسی مہینے میں اسمبلی گلگت وہ بتایا گیا یہی، لیکن لگتا یہ ہے کہ جس طرح 1 نومبر کو جب پرائم منسٹر نے بتایا تھا کہ جی خوشخبری مبارک ہو، تو ہم تو یہ سمجھے تھے نا کہ 10 دن میں یہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا، پروسیس شروع وہ اسی طرح ہی ہے۔ وہ آئینی پیکیج بھی کچھ بھی نہیں ہے، فائنینشیل پیکیج کا بھی وہ کہیں پہ آتا پتہ نہیں۔ لیکن ایک جو خبر ابھی ملی ہے وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر اور گورنر ایک ہی فلائٹ میں آج جمعرات تھے، بدھ کے روز اسلام آباد ایک ہی فلائٹ میں گئے، دونوں ایک ہی فلائٹ میں گئے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ کیا جی بی کے آئینی و مالیاتی پیکیج کے لیے گئے ہیں یا اتفاقاً دونوں کو بلایا گیا ہے یا ویسے ہی گئے ہیں، یہ کنفرم نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کنفرم ہے کہ وہ ایک ہی فلائٹ میں گئے ہیں، ایک ہی دن گئے ہیں، ایک ہی فلائٹ میں گئے ہیں۔ تو دونوں کے جانے کا ہمیں کیا وہ کوئی خبر اچھی سی مل جاتی ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ ابھی 2-3 دن میں اندازہ ہو جائے گا۔ بٹ
سچویشن یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے اور بجلی اور پانی کے لیے خواتین سڑکوں پہ نکل کے کسی کھرمنگ یا استور میں احتجاج نہیں ہو رہا ہے. آپ کی جو صوبائی دارالخلافہ کیپٹل ہے گلگت میں احتجاج ہو رہا ہے. خواتین سڑکوں پہ ہیں. سکردو میں ہوا, خواتین نکلی, احتجاج کیا. میرے خیال میں ادھر بھی بس وہ احتجاج کیا, وہ مسئلہ کسی نے پوچھا نہیں ہوگا, ختم ہو گیا. اب یہاں پہ خواتین نکلی ہیں, پانی بھی نہیں ہے اور بجلی بھی نہیں ہے, اور باتیں کتنی کی جا رہی ہیں, 2 خرب اور 75 ارب کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ سچویشن ہے. ملازمین اوپر چیف سیکرٹری کے اور سیکریٹ کے باہر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تقاریر ہو رہی ہیں, اور سیاسی لیڈروں کے لیے ایک وہ سچ گیا ہے, میلہ سا لگا ہوا ہے. وہاں جاتے ہیں, تقاریر کرتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے. پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اور تقاریر ہو رہی ہیں. یہ جو برقیات کا محکمہ ہے سر, انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ سحری اور افطار کے وقت کم از کم لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی. وزیر اعظم نے صوبے کا بھی اعلان کر دیا تھا نا, کیا ہوا ہے؟ صوبہ تو کچھ سالوں کے بعد بھی بنے گا, لیکن یہ رمضان تو گزر رہا ہے. برکات نے بھی اعلان کر دیا نا. اعلانات ہوتے رہتے ہیں, اعلانات سیاسی, سماجی, تجارتی, صحافتی, ہر قسم کے اعلانات چلتے رہتے ہیں. تو اس میں کم اعلانات کو اب ہم زیادہ سیریس نہ لیں تو بہتر ہوگا. مطلب اگر کوئی کہتا ہے نا میرٹ پہ جو ہے نا مر مٹیں گے, اس کو سیریس نہ لیں. کوئی کہتا ہے جی کہ مارکیٹ سے 2 نمبر اشیاء غائب کرا دیں گے, اٹھا کے جیل بھیج دیں گے جو 2 نمبر اشیاء بیچتے ہیں, اس کو سیریس نہ لیں. کوئی کہتا ہے کہ ہم نرخ ناموں پہ, آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ پڑھ رہے تھے, جو سرکاری نرخ نامے تھے ان کو پاؤں تلے روہن دیے نا. گوشت کی قیمتیں جو ہیں آسمان پہ ہیں. ٹھیک ہے, کوئی عمل درآمد کرانے والا ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی اگر کہتا ہے جی کہ 10 دن کے بعد جی بی میں جو ہے وہ پانی کی کوئی قلت نہیں ہوگی, تو اس کو سیریس نہ لے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے جی بجلی ملے گی تو اس میں کہے خدا نہ خواستہ وہ جو مل رہی ہے اس میں بھی کمی نہ ہو. یہ تھوڑا سا آپ جو ہے نا اس میں نا وہ تھوڑا سا اس میں سر مائنس پلس میں یہ کر لیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ان کو نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور جو بھی نگرانی کرتے ہیں وہ پھر اس میں کمی کا ہی سبب بنتے ہیں. ان کے اپنے جو گھر دفاتر وہ سارے سجے ہوئے ہوتے ہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے, اس کے باوجود بجلی کی جو پیداوار ہے وہ وہیں کی وہیں ہے. گورنمنٹ ایٹ لیسٹ کسی سطح پر تو اپنا کام تو ظاہر کرے نا کہ ہم ان جھوپوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. نہیں, گورنمنٹ کو پڑی گیا ہے. گورنمنٹ کے چیف منسٹر کو کیا بجلی کا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ہے. چیف سیکرٹری کو کوئی مسئلہ ہے؟ گورنر کو کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ہے. وزراء کو کوئی مسئلہ ہے؟ گورنمنٹ کو کیا پڑی ہے؟ دونوں سائڈ پہ یہ جو میں نے نام بتائے ان کے علاوہ بھی سب کو بجلی, پانی, سب کچھ مل رہا ہے. تو ذلیل پبلک ہو رہی نا, جنہوں نے ووٹ دے کے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے, تو ان کو ذلیل ہونے دو. اس میں جو کل اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا سر, کیا صورتحال تھی اس میں؟ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جو ذرائع بتاتے ہیں اس میں کہ کووڈ مین ایشو تھا. اس پہ جو ہے چیف منسٹر نے کافی سخت سوالات کیے متعلقہ سیکریٹریز سے. اچھا, اپیکس کمیٹی میانمار کا ایشو ڈسکس ہوا کہ مطلب پورے جی بی میں کسی ضلع سے دوسرے ضلع تک نقل و حمل پہ کوئی پابندی نہیں ہے, تو یہ استور جاتے ہیں. اس کے بعد آگے میانمار والوں کے ساتھ خصوصی ٹریٹمنٹ کیوں کیا جاتا ہے, ان کو روکا جاتا ہے, ان سے جو ہے وہ کووڈ کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے. اور میرے خیال میں اس پہ ایس او پیز کے حوالے سے بات کی گئی ہوگی. وہاں پہ ایس او پیز پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. بہت اچھی خبر یہ ہے جو اطلاع ہے, وہاں پہ جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں, پورے جی بی میں صرف 3 پیشنٹ ہاسپٹلائزڈ ہیں اس وقت. اچھا, یہ بہت زبردست خبر ہے. تو باقی جو اعداد و شمار 104 پیشنٹ ہیں گھروں میں ہے. وہ جو ہے نا ہوم کرنٹینا جو بھی کہتے ہیں, عجیب وہ جو سٹارٹ میں کرنٹینا وغیرہ کا سسٹم کیا گیا تھا, اس کا منطقی کوئی انجام نہیں ہو. وہ تو سارے ختم ہو گئے نا. ہوٹلز وغیرہ کو جو کروڑوں انہوں نے دینے تھے وہ دے دیے. جس طرح استور میں انہوں نے گپلے کیے, وہاں پہ وہ ہوٹلز وغیرہ وہ روک کے ہوٹلوں میں رکھ کے اس کی آڑ میں, مطلب وہ پہلے بھی کہیں پہ ڈسکس ہوا تھا کہ ہم تو وہ اچھی وہ غریب سی مخلوق ہیں جو آفات کے دوران بھی کرپشن سے باز نہیں آتے ہیں. تو وہ اگر ہم اس پہ کوئی پروگرام کر لیں گے کہ جو پچھلے جو کووڈ جو 28 فروری 2020 سے سٹارٹ ہوا تھا, اس سے لے کے
पीक जो रहा जुलाई अगस्त तक, उस वक्त तक कितनी करप्शन हुई, तो हम रमज़ान मुबारक के दौरान जो है करप्शन करते हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है कि रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही जो है ना महंगाई का एक तूफ़ान खड़ा हो जाता। होना तो ये चाहिए 11 महीने आप जितना इसमें चोरी चुकारी करते हो कर लें, इस एक महीने में लोगों को थोड़ी सी रिलीफ दे दें। अगर गोश्त 600 का है तो उसको 500 कर दें, 500 का है तो कोई 50 रुपये कम कर दें। यहाँ पे तो 2-3 फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। गोश्त आपको नायाब होता है, फिर आप किसी के थ्रू आप गोश्त के लिए अप्लाई करते हैं, बाकायदा ये हो रहा है इस वक्त। आप जाके सिफारिश करवाते हैं, आपको कहीं से कहता है मैंने ये रखा हुआ था, ले लें आप 800 में, चलो आप, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। तो हम कुदरती आफात में इन अय्याम में, ये मुक़द्दस महीना है, तो हम तो इस ताक में बैठे हैं कि कोई ऐसा मौका मिले जहाँ पे हम अपना जो है ना वारदात कर दें। ये वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, उनके आमद के हवाले से और अबूरी सूबा या मालियाती पैकेज, इसके ऐलान के हवाले से क्या इनकी मज़ीद कोई एक्टिविटी? देखें, एक्टिविटी तो अभी तो सरदस्त कुछ भी नहीं है इसमें। अभी तो कोई दौरा, कोई शेड्यूल नहीं हुआ। आखिरी मरतबा 12 तारीख की डेट आ गई, उसके बाद कुछ भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सरगोदा गए, वहाँ पे उसने पैकेज का अनाउंस किया, जो सस्ते घर बना रहे हैं पाकिस्तान में, उस स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मेरे ख्याल में जुमे को सखर जा रहे हैं, वहाँ पे भी ऐलान जो मेरी इत्तला है, वहाँ पे लानत करेंगे। जीबी में जो है वो ऐलान हो जाता है वो सारे, लेकिन जब दौरे के हवाले से जब बात होती है तो वो कोई ना कोई बीच में इशू खड़ा हो जाता है। तो अभी तक तो कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि कोई हो। और अभी मेरे ख्याल में ये जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का जो दौरा इस्लामाबाद हो सकता, बहुत मुमकिन है इस दौरान कोई अगली। बहुत शुक्रिया सर, गुफ्तगू आपने सुन ली। IMN के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजें और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।